بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرنے کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کل کے درس میں ہم لوگوں نے سنا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی 4 شرطیں، 2 شرطیں خرچ کرنے سے پہلے پوری ہونی چاہیے اور 2 اس کے مان بعد یا ساتھ میں۔ پہلے والی شرط یہ ہے کہ جو بھی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرے۔ دوسری شرط ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یا شریعت کے مطابق خرچ کرے۔ اور 2 شرطیں جو اس کے بعد یا اس کے ساتھ ہونی چاہیے وہ یہ کہ وہ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ کسی کے اوپر احسان نہ جتلائے اور کسی کو تکلیف نہ دے۔ یہ 4 شرطیں جب تک پوری نہ ہوں گی صدقات و خیرات کا ثواب نہ ملے گا۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے پاس کوئی آتا ہے مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، ہم دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار نہیں ہوتا کہ ہم اسے کچھ دے سکیں۔ تو ایسے موقع پہ ہم اور آپ کو اسے اچھی اور بھلی باتیں کہنی چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ افسوس تو یہ ہے کہ دیتے بھی نہیں، اس کے باوجود اس کی بے عزتی کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیتے تو ہیں لیکن احسان کے ساتھ، بیان کے ساتھ، تو اس طرح کے صدقات و خیرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قول معروف و مغفرہ، بھلی اور معروف بات کہہ دینا اور اس سے درگزر کر جانا، چھپا لینا اس کی برائیوں کو، اس کے عیب کو، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے کئی گنا زیادہ اچھا ہے جس صدقے کے بعد تکلیف دی جائے، یعنی جس کے اوپر ہم خرچ کر رہے ہیں بعد میں ہم اس کے احسان جتلا کر، بے عزت کر کے یا اسے تکلیف دے رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اس صدقے سے بہتر ہے کہ تم کچھ نہ دو، اچھی بھلی بات کہہ کر اسے واپس لوٹا دو۔ ایک لفظ اس میں اللہ نے استعمال فرمایا قول معروف و مغفرہ، بھلی بات اور مغفرہ۔ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ ہم اور آپ جب اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہماری مغفرت فرما، مطلب ہوتا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو تو چھپا دے۔ تو یہاں مغفرت کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آئے مانگنے کے لیے، آپ کے پاس ہے تو دیجئے، اور وہ چلا جائے تو اس سے دوسروں سے نہ بیان کیجئے، اور اگر نہیں بھی آپ دے رہے ہیں پھر بھی نہ بیان کیجئے کہ میرے پاس فلاں آیا تھا، ایسے ایسے کہہ رہا تھا، اتنا مانگ رہا تھا، میں نے نہیں دیا۔ ایک تو آپ نے دیا نہیں، اوپر سے آپ نے اس کی بے عزتی کر ڈالی، اس کی عزت کے اوپر آپ نے پردہ نہیں ڈالا۔ اس لیے مغفرت کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ ایک یہ کہ اس کی فقیری کو، غریبی کو لوگوں کے سامنے نہ بیان کیجیے، اور دوسرا یہ کہ مانگنے کے وقت جب آدمی غریبی کی دہلیز پر ہوتا ہے، یعنی انتہائی جب مجبور ہوتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو کبھی کبھار اس کی زبان سے کچھ نازیبا کلمات نکلتے ہیں، کچھ ایسی باتیں وہ اپنے بارے میں بتلاتا ہے جو اسے نہیں بولنا چاہیے، یا عام زندگی میں وہ نہیں بولتا تھا، یا اپنے عیب کی چیز کچھ بتا جاتا ہے۔ تو یہاں مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی اس بات کو بھی چھپا لیجئے، کسی سے نہ کہیے۔ ایک تو اس کی فقیری غریبی کو نہ بیان کیجئے، اور اس وقت جس پوزیشن میں، جس انداز میں اس نے مانگا ہے، وہ انداز، وہ پوزیشن کسی سے نہ بیان کیجئے۔ وہی بات ہے کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس انداز میں خرچ کریں کہ داہنا ہاتھ خرچ کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، یہی مقصد ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا واللہ غنی حلیم، یاد رکھو خرچ کرنے والوں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بہت بردبار ہے۔ تو جو دینے والا ہو اسے بردبار بننا چاہیے، نرم مزاج بننا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے صدقات و خیرات کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم خرچ کر رہے ہیں تو ہم اپنے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلا کر، تکلیف دے کر برباد نہ کرو، یعنی اس کی نیکیوں کو ضائع نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس منافق کی طرح یا اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو خرچ تو کرتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے، ریا الناس، لوگوں کو دکھا کر، دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور دکھاوا وہی کرتا ہے جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو اپنے صدقات و خیرات اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانے ہو اور اس کے بدلے میں ثواب چاہیے، تو ایسے بندے کو یہ یقین اور عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اس کا بدلہ ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا،
اور اللہ دے گا اس لیے اللہ پر ایمان ضروری ہے، اور کب دے گا؟ آخرت کے دن دے گا اس لیے آخرت کے دن پر ایمان ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ کرو جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں دکھانے کے لیے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہوتا، یعنی وہ اس کا بدلہ اوپر نہیں چاہتے، وہ دنیا ہی میں اپنی تعریف کے لیے یہ سب کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہ کرو۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ، تو ایسے آدمی کی مثال جو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اس چٹان کی طرح ہے، اس پتھر کی طرح ہے جس کے اوپر مٹی ہو، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر ایک زوردار بارش اس کے اوپر آئے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، سارے مٹی نکل جائیں گے، گر جائیں گے، اور وہ چٹان پھر سے واپس اسی طرح سے خالی سخت چٹان باقی بچے گا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، یہ جو دکھاوے کے خرچ کرنے والے ہیں، انہوں نے جو بھی خرچ کیا ہے، جو وہ سوچتے تھے کہ میں اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہوں جبکہ ان کی نیتیں صحیح نہیں ہوتی تھیں، یا وہ خرچ کر کے لوگوں کو تکلیف دیتے تھے، احسان جتلایا کرتے تھے، ان کو کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو انہوں نے کمایا خرچ کیا اس میں سے کوئی چیز یہ پانے والے نہیں، کسی چیز پر یہ قادر نہیں ہے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ ایک چٹان ہے اور اس چٹان پر کچھ مٹی ہے، ایک بارش زوردار ہوتی ہے، مٹی پھر غائب ہو جاتی ہے، بارش کی وجہ سے مٹی دھل جایا کرتی ہے۔ تو یہ مثال ہے کہ جو شخص خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرنا نیکی ہے، اچھی بات ہے، اچھے کام میں خرچ کر رہا ہے، لیکن بعد میں جب وہ احسان جتلا دیتا ہے، بعد میں جس کے اوپر خرچ کیا ہے اس کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، اس کو تکلیف دینے لگتا ہے، تو اس کی ساری ہونے کی برباد ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جیسے بارش آتی ہے تو مٹی صاف ہو جاتی ہے، پھر سے دوبارہ وہی چٹان باقی رہتا۔ تو جس طریقے سے وہ بارش اس پتھر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے، اسی طرح سے یہ صدقہ اس بندے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جو اپنے صدقے کے بعد لوگوں کے اوپر احسان جتلاتا ہو۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے زوردار انداز میں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کے لیے کہتا کیوں ہے؟ اگر آدمی اس کی گہرائی کو سمجھے تو اس کو کبھی بھاری نہیں پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی صحت مند ہو، تندرست ہو، اور اسے مال کی ضرورت ہو، یعنی وہ اپنے مال بچانا چاہتا ہے، ایسی کنڈیشن میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کو اور پسند آتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے کیونکہ ہم اور آپ جو دنیا کا مال ہے اس کے حقیقی مالک نہیں ہیں، اس کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے ہر آدمی کہتا ہے اللہ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے، وہ خود کہتا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، یعنی وہ ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ شکر منائیں، ہم شکر منائیں اللہ رب العالمین کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں نہیں بنایا جو اس ٹھنڈی کے موسم میں ایک گرم لباس کو ترستے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بنا دیتا تو ہم کچھ اللہ کا کر نہیں سکتے تھے۔ اس لیے اس بات کا احساس آدمی کو ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے ان لوگوں میں نہیں بنایا جو ایک ایک لقمے کو ترستے ہوں، ان لوگوں میں نہیں بنایا جو اپنی غربت کی وجہ سے انتہائی مفلسی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہم اپنے مال کے حقیقی مالک نہیں۔ اللہ نے کئی جگہ قرآن میں جو اپنی ملکیت کا اظہار کیا نا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، یہ اسی احساس کو انسان کے اندر پیدا کرنا چاہے۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے کیونکہ جو حقیقی مالک ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم خرچ کرو، ہم تو اس کے حقیقی مالک نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ مالک وہی ہے، دینے والا وہی ہے، اور کہہ رہا ہے میرے بندے تو خرچ کر، اوپر سے اللہ اس کے اوپر اجر عطا فرما رہا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے لہم اجرہم عند ربہم، جو خرچ کرتے ہیں، احسان نہیں جتلاتے، تکلیف نہیں دیتے، اخلاص سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس خزانے کے طور پر جمع ہوتا ہے۔ تو یہ دینے والا خود کہہ رہا ہے خرچ کرو، اس کے بعد اوپر سے ہمیں اجر دے رہا ہے، ثواب دے رہا ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے مثال، جیسے میں کسی کو کچھ پیسے دے دوں، 10-20 ہزار دے دوں، اور اس کے بعد میں اپنے کسی دوست یا اپنے کسی بھائی یا کوئی عام انسان کو دینے کے لیے بولوں کہ آپ کو میں نے جو 20 ہزار دیا ہے اس میں سے آپ 2 ہزار ان کو دے دیجئے، اس کے بدلے میں آپ کو میں کچھ رقم دوں گا، میں آپ کو انعام دوں گا۔ یہ مثال یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو مال دیا وہ اللہ کی امانت ہے، جب چاہے جس دم چاہے چھین سکتا ہے، ٹائم نہیں لگے گا۔ وہی اللہ ہمیں دینے کے بعد کہتا ہے کہ میرے غریب بندوں تک بات پہنچا دو، یہ چیز میرے فلاں بندے تک پہنچا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہیں دیا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی پلایا نہیں۔ بندہ کہے گا کہ اے اللہ تجھے ان سب چیزوں کی ضرورت تو نہیں تھی، ہم تو دنیا میں یہی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہاں ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، تیرے پاس پڑوس میں، تیرے جانکاری میں لوگ ایسے تھے جن کو لباس کی ضرورت تھی اور تو نہیں دیتا تھا،
تو اگر میرے بندوں کی میرے کہنے پر نہیں خدمت کر رہا تھا تو گویا کہ تو میری خدمت نہیں کر رہا تھا۔ تو اس حدیث کا مفہوم جو ہمارے سامنے آیا یہی آیا کہ اللہ مالک حقیقی ہے، ہم اس مال کے وقتی طور سے مالک ہیں۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ اوپر سے ہمیں ثواب بھی دے رہا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ، آج ہم کتنا پیسہ اپنی سیکیورٹی پر خرچ کرتے ہیں تاکہ ہم سکون سے رہیں، ہمیں کوئی غم نہ ہو، ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو۔ اب تو اس کی دوائیں بھی آنے لگی، لوگ جاتے بھی ہیں ایسے لوگوں کے پاس تاکہ ان کا ذہن صاف رہے، مشکلوں سے دور رہیں، غموں سے دور رہیں۔ ان سب چیزوں پہ ہم بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے راہ میں خرچ کرو، میری بات مانو، جہاں میں کہہ رہا ہوں وہاں خرچ کرو۔ کل قیامت کے دن جب ساری دنیا گھبرائی ہوئی ہوگی، سب لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، اس دن تمہیں سکون میں عطا کروں گا۔ اللہ نے اسی قرآن میں کہا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، تمہیں بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی ٹینشن کے تم رہو گے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا بندو خرچ کرو، تمہیں سکون میں عطا کروں گا اس کے بدلے میں۔ چوتھی وجہ کہ جو ہمیں خرچ کرنا چاہیے، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دینا چاہتا ہے؟ دینے والا اللہ خود ہے اور کہہ رہا میرے بندوں مجھے قرض دو۔ آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی لطافت اور اللہ رب العالمین کی رحمت اور بندوں سے محبت اور سمجھانے اور کا جو انداز ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ دینے والا خود کہہ رہا ہے کون ہے مجھے قرضہ دے، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں، تمہارے جیسے تمہارے بھائی کے لیے اللہ کہہ رہا مجھے قرضہ دے دو۔ تو اللہ نے قرآن ہی میں کہا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ بڑھا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کو قرض بتا رہا ہے اور اپنے لیے اپنے نام پہ وہ اللہ قرض لے رہا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے کبھی بھی بھاگنا نہیں چاہیے۔ پانچویں چیز جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو ضرور خرچ کرنا چاہیے اور جس کی بنیاد پر اسلام میں بہت زیادہ زور ڈالا گیا ہے، سورہ معارج کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ہم جو بھی کماتے ہیں، ہمارے پاس جو بھی دولت ہے، ہم کہتے ہیں وہ ہماری ہے، کسی کا اس میں حصہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ہر مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے مال میں ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا، یعنی جو مانگتے بھی نہیں بیچارے، ان کا حصہ ہے، حق ہے۔ حق کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ اگر کوئی روڈ پہ چلتا ہوا مانگنے والا ہم سے اور آپ سے کہہ دے کہ آپ کے مال میں میرا حق ہے مجھے دیجئے، تھپڑ مار دیں گے، یہ تیرا کہاں سے حق ہے، میں نے اپنے خون پسینے سے کمایا۔ لیکن قرآن کہتا ہے والذین فی اموالہم حق معلوم، ایک معلوم حق ہے تمہارے مال میں، للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کے لیے اور محروم کے لیے۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہم نے بتائیں، یہ سب چیزیں ہمیں اور آپ کو حقیقت بتلاتی ہیں صدقات و خیرات کی، کہ اللہ جو کہہ رہا کہ صدقات و خیرات کرو، یہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں کہہ رہا، اور جو اللہ کہہ رہا کہ احسان نہ جتلاؤ، گویا کہ اللہ سمجھا رہا ہے میرے بندو تم احسان جتلانے کے لائق بھی نہیں ہو، گرچہ تم دے رہے ہو، تم احسان جتلانے کے حقدار نہیں ہو، کیونکہ وہ ان کا حق تھا جو تم نے عطا کیا ہے، مال میرا تھا، تم بیچ میں میڈیٹر بنے ہو، تم کو ہم نے بطور امین امانت کے طور پہ مال دیا تھا، تم نے وہاں تک میرے بندوں تک پہنچا دیا، اور اس کے بدلے میں تمہیں ثواب بھی مل رہا ہے، فائدہ تمہارا بھی ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو سمجھایا ہے اور بار بار کہا ہے کہ میرے بندوں خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور اللہ کے مسکین فقراء بندوں تک ان کا حق پہنچا دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔